جوان بیٹے کے منہ سے جو کربلا لکھے، جوان بیٹے کے منہ سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا خصوصی پروگرام آمد محرم مجلس سوم کے ساتھ ہم حاضر ہوئے، اور آج ہم خصوصی طور پر ان مصائب کا ذکر کریں گے جو احوال میرے مولا حسین السلام علیہ پہ نازل ہوئے تھے دشت نینوا میں۔ جو آپ نے مناظر دیکھے، جو احوال آپ پر گزرے، ان کا احاطہ کریں گے ہم، اور خاص طور پہ ان احساسات کو رقم کریں گے جو ملک الموت نے اس وقت محسوس کیے جب امام علی مقام کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا۔ تو مجلس کا آغاز کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیان کرتے ہیں مرزا طبیل کی زبانی وہ احساسات جبکہ ملائک نے مولا حسین سلام اللہ علیہ کے مصائب پر گریہ کیا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں آج ہمارا پہلا مرثیہ، جس میں ہم شہادت کے کچھ احوال کو بیان کریں گے۔ برباد جب مرقع حیر النساء ہوا، برباد جب مرقع حیر النساء ہوا، اور یک قلم قلم چمن مرتضیٰ ہوا، پھر قتل حسین کا غل جا بجا ہوا، سبط نبی بنرگائے آل جفا ہوا، خنجر کلک کا فاطمہ کے دل پہ چل گیا، زہرا کا چاند ظلم کے بادل میں گر گیا۔ سوکھی زباں حسین تو سب کو دکھاتے تھے، وہاں جبریل آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، یا نیز خاک کے گھوڑے پہ شہدک مکاتے تھے، وہاں حاملان عرش بریں کانپ جاتے تھے۔ جنت پہ تھا یہ حال رسولان نیک کا، بے تیغ کٹ رہا تھا گلا ایک ایک کا، سب کو کلک تھا پر ملک الموت نامور، بیٹھے تھے زیر سایہ طوبیٰ جھکا کے سر، لکھا ہے راویوں نے کہ طوبیٰ ہے ایک شجر، سحربرگ ہے اس کے رقم نام ہر بشر، استاد جس کے نام کا وہ برگ پاتے ہیں، پھر قبض روح کو ملک الموت چاہتے ہیں۔ پر صبح قتل سے نہ ہوا سن کے تھے بچا، گہ سختہ گاہ حشر کبھی نالا کبھی بقا، رن میں تو کٹ رہا تھا گلستان مرتضیٰ، طوبیٰ سے گر رہے تھے وہاں برگ پرضیاء، اکبر کے نام کا علی اصغر کے نام کا، کیا مٹ رہا تھا نام رسول انام کا، لکھا ہے ایک برگ تھا طوبیٰ کا تاج سر، نگہت میں عطر رنگ میں گل نور میں قمر، ناگاہ وقت عصر گرا وہ بھی ٹوٹ کر، الفت سے اس کی جھک گیا گرتے ہی وہ شجر، آئی ندا کہ حیدر صفدر کا نام لو، ہاں اے فرشتوں دوڑ کے طوبیٰ کو تھام لو، احوال ہو گیا ملک الموت کا تباہ، اس نے وہ برگ اٹھا کے جو کی نام پر نگاہ، دیکھا حسین ابن علی فدیائے الہ، امامہ کو پٹک کے کہا واہ محمدہ، ہائے ہائے میرا حزادہ میرا ابن فاطمہ، ہوتا ہے پنجتن کا زمانے سے خاتمہ، وہ برگ لے کے خلد میں آ کر برہنہ سر، قصر علی میں ڈھونڈتا علی کو ادھر ادھر، دیکھا پڑا ہوا ہے امامہ زمین پر، پوچھا تو ایک حور یہ چدائی پیٹ کر، کیا جانیے کیوں زمین کے فرشتے پکارے ہیں، سرنگ کربلا کو ابھی وہ سدھارے ہیں، سر پیٹتا ہوا وہ سوئے قتل گاہ چلا، پہنچا بوقت عصر سرے دشت کربلا، گشت علی گلے پہ یہ رکھے پیاس سے گلا، اور ایڑیاں رگڑتا تھا زہرا کا لاڈلا، زانو سر حسین کے نیچے علی کا تھا،
اور سینہ حسین پہ زانو شقیقہ تھا۔ دیکھا گیا ملک سے نہ حال شہ زماں، رو کر نکالا جیب سے گلدستہ جناں، کی عرض مرتضیٰ سے کہ اے شاہ انس و جاں، ہے اذن قبض میں کروں جان نبی کی جاں۔ منہ پھیر کر علی نے کہا اختیار ہے، پر اپنی والدہ کا انہیں انتظار ہے۔ ناگاہ پشت سر سے یہ چلائی فاطمہ، شبیر السلام علیکہ اے فاطمہ، سن کر تمہاری بے قصی و تنہائی فاطمہ، پیارے کے نانا جان کو بھی لائی فاطمہ۔ مقتل میں اس لیے ہوا وقفہ بطول کو، ہر لاش پہ غش آتا تھا واری رسول کو۔ آئی تھی آرزو میں کہ دیدار دیکھوں گی، کیا جانتی تھی آخری دیدار دیکھوں گی، ایک سنگ دل کو سینے پہ سوار دیکھوں گی، سید کے گرد نرغائے کفار دیکھوں گی، ہائے ہائے یہ ظلم حق میں ان کو ملاؤں گی، واری میں آج عرش کا پایا ہلاؤں گی۔ بولے علی کہ صبر کرے مادر حسین، محشر تلک ہے اب تیری قسمت میں شور و شین، منظور اب حسین کی تکلیف ہے کہ چین، اس نے کہا گوارا ہے معبود مشرقین، میں نے سوال بعد نمازوں کے جب کیا، آرام و چین بچوں کا اپنے طلب کیا۔ فرمایا مرتضیٰ نے کہ اے بنت مصطفیٰ، اب غور کر حسین کی تکلیف پر ذرا، سینے پہ اس کے دیر سے بیٹھا ہے بے حیا، دو قبض روح کی ملک الموت کو رضا، راحت ہے اس کے مرنے میں ایذا ہے جینے میں، اب درد ہے بہت میرے بچے کے سینے میں۔ راضی تو وہ ہوئی پر کہا یا ابوالحسن، تم کہہ تو میرے منہ سے نہ نکلے گا یہ سخن، کیا عذر ہے جو مرضی معبود ذوالمنن، پر ٹکڑے ٹکڑے ہے میرے بچے کا سب بدن، یوں قبض عضو سے روح حسین ہو، زخموں میں جتنا درد ہے اتنا ہی چین ہو۔ آواز غیب آئی کہ ہرگز نہ ہو ملول، محکوم ان کا ہے ملک الموت اے بتول، ان کے غلاموں کی نہیں ایذا اسے قبول، قدرت کے بوستان کا گل ہے یہ ایک پھول، عزت بڑی ہے سب سے تیرے نور عین کی، میں آپ قبض کروں گا روح حسین کی۔ کرتی تھی بین فاطمہ رو رو کے زار زار، ہاں شان قبض روح کی ایجاد تھی زینبار، اور چل رہی تھی شہ کے گلے پہ چھری کی دھار، پر تیغ تھی یہ کند کے رکتی تھی بار بار، کرتے ہی سر کے بنت نبی کو غش آ گیا، بالی پہ مصطفیٰ و علی کو غش آ گیا۔ غش سے جو آئی ہوش میں پھر مادر وطن، دیکھا تڑپ رہا ہے تن اطہر حسین، نکلی ہے بیویوں کو لیے ہار حسین، لے دخت ناک بالا و کلاه نہ سر حسین، آغوش میں لیا وہ بدن لوٹتا ہوا، پوچھا علی سے سر میرے بچے کا کیا ہوا، رو کر کہا علی نے کہ میرے پسر کا سر، وہ شمر زلف پکڑے لیے جاتا ہے ادھر، سر پیٹ کے حسین کی مادر نے کی نظر، چلائیں کس طرف ہے کہاں ہے کدھر کدھر، کیوں کربلائیں دوڑ کے لوں دست و پا نہیں، یا مرتضیٰ علی مجھے کچھ سوجھتا نہیں۔ کچھ اس طرح سے مرزا طبیب نے وہ حالت ملائک اور حالت مادر حسین گرامی کو رقم کیا ہے۔ محسن کو رلائے کا تا حشر لہو اکثر، محسن کو رلائے کا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ چلتے ہیں اپنے آج کے مجلس، آج کے پروگرام، آج کے اس سفر کے دوسرے مرثیے کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ مولا کی تنہائی کا کیا عالم تھا، دشت نینوا میں، دشت کربلا میں آپ نے کس طرح سے تنہائی دیکھی، تو چلتے ہیں اس کی طرف۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے،
ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر اعداء میں سفر آئی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، بچیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلوار نہیں، مالو پیاسے کو ہے شور ستمگار نہیں۔ زخمی بازو ہے کمر ہم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پر آب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا اعداء کو جواب، شدت ذوف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ بچی آ کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا و علی گریہ کناں پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں۔ زیں سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکیں، چمن فاطمہ کا سرور مائل بزمیں، بچیاں گرد ہیں اور بیچ میں سروردیں، ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگیں، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہیں زینب تو سنبھل جاتے ہیں۔ کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا، ہر بلا کھو ہے اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھلے کس طرح بھلا برچیاں کھانے والا، چرخ سے آگ برستی ہے زمیں جلتی ہے، مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ہے، کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت زوال، اینٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کمال، کبھی زینب کا ہے غم گاہ سکینہ کا خیال، دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نڈھال، مثل خورشید بدن ذوف سے تھراتا ہے، کمر برج امامت پہ زوال آتا ہے، کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر، بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر، اہل کین کہتے ہیں یہ تیغ ستم چمکا کر، آب شمشیر پیو برچیوں کے پھل کھا کر، یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں، یاس سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ حالق سے اے رب غفور، تو ہے عالم کہ نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور، کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم و خطا تیغوں سے جور، ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور، جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں، پانی دیتے نہیں دو روز کا پیاسا ہوں میں، تو نے بچپن میں میرے ناز اٹھائے یا رب، وہ عنایت کیا جو میں نے کیا تجھ سے طلب، تیرا محبوب بنا عید کو میرا مرکب، روزہ رکھا تو چھپا مہر بھی اور ہو گئی شب، بھوک میں کھانا مجھے خلد کا امداد کیا، بیچ کر ہرنی کا بچہ میرا دل شاد کیا، اب اگر ہے یہ تیری مصلحت اے رب قدیر، ہو رواں حلق پہ اس پیاسے کیا بے شمشیر، میرے مولا بصر و چشم ہے حاضر شبیر، حکم حاکم میں یہ طاقت ہے کہ کروں میں تحریر، جلد گردن پہ رواں حنجر براں ہووے، اب ہوشا وہ جو تیری راہ میں قرباں ہووے، غم نہیں کچھ مجھے گو بے قص و بے یار ہوں میں، زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں، تو مددگار ہے مختار ہے ناچار ہوں میں، وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں، تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جائے، عہد طفلی کا جو وعدہ ہے ادا ہو جائے، رحم کر رحم کے شرمندہ ہوں اے بار خدا، بندگی کا جو تیری حق کا ادا ہو نہ سکا، خوف محشر سے بدن کانپتا ہے سر تاپا، ہو گئی اعمال کی پرسش تو کہوں گا میں کیا، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، میں تیری راہ میں مظلومی سے ہوتا ہوں فدا، تو ہے آگاہ کہ 2 دن کا ہوں بھوکا پیاسا، چاہتا ہوں میں یہی اپنی شہادت کا صلہ، مغفرت امت عاصی کی ہو اے بار خدا، ہے گوارا مجھے جو کچھ کی اذیت ہووے، ان کو دنیا میں بھی عقبیٰ میں بھی راحت ہووے،
عرض کرتے تھے یہ حالق سے شہ بندہ نواز، یک بیک عالم بالا سے یہ آئی آواز، اے میرے شیر کے فرزند نبی کے دم ساز، تجھ سے ہم خوش ہیں پذیرائے تیرا عز و نیاز، فرد ہے عاشق کامل ہے وفادار ہے تو، جو کہا تھا وہ کیا صادق الاقرار ہے تو، تجھ سا عابد نہ ہوا نہ کوئی ہوے گا، تیرا کھا کھا کے کسی نے بھی نہ یوں شکر کیا، طاعت حلق سے ایک سجدہ بالا تیرا، عرش اعظم پہ ملائک تیری کرتے ہیں ثنا، سارا گھر میری محبت میں فدا تو نے کیا، بندگی کا تھا جو کچھ حق وہ ادا تو نے کیا، حشر تک روئے گا مظلومی پہ تیرے عالم، تیرا ماتم نہیں ہوئے گا جہاں میں کبھی کم، روزائے پاک کو تیرے یہ شرف بخشیں گے ہم، آئیں گے جس کی زیارت کو ملک ہو کے بہم، یہ زمین عرش سے رتبہ میں سوا ہوے گی، خاک تربت کی تیری خاک شفا ہوے گی، یہ صدا سن کے ہوئے شاد شہ ہر دو سرا، آ گئی از سر نو جسم میں طاقت گویا، جھک کے سجدے کی طرف عجز سے رو کر یہ کہا، میرے مولا میں تیری بندہ نوازی کے فدا، کیوں نہ ممتاز ہو وہ جس سے تو رتبہ بخشے، اس کف خاک کو کیا رتبہ اعلیٰ بخشے، ابھی مولا نے سر عجز اٹھایا تھا نہ آہ، نیزہ ایک چھاتی پہ مارا جو کسی نے ناگاہ، غش میں گرنے لگے گھوڑے سے امام ذی جاں، آئی خاتون قیامت کی صدا، بسم اللہ، تھامنے آئے علی خلد سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھ کو پھیلائے ہوئے، ایک جفاکش نے پھر پہلو پہ نیزہ مارا، چھٹ گیا توڑ کے سینے کو کلیجہ سارا، پشت تازی پہ سنبھلنے کا نہ پایا یارا، گر پڑا خاک پہ وہ عرش خدا کا تارا، گرد آلود قبائے شہ پر نور ہوئی، ریت زخموں کے لیے مرہم کافور ہوئی، خاک اور خون میں تڑپتے تھے شہنشاہ زمن، گل کی مانند کھلے جاتے تھے سب زخم بدن، طلب آب میں کھوئے ہوئے تھے خشک دہن، گرد کھینچے ہوئے تلوار کھڑے تھے دشمن، غم ناموس بھی تھا پیاس کی شدت بھی تھی، پر سکینہ کو نہ دیکھائے یہ حسرت بھی تھی، کان میں آتی تھی زینب کی صدائے جاں نکاح، دل تڑپ جاتا تھا جب درد سے شہ کرتے تھے آہ، راہ روکے ہوئے خیمے کے کھڑے تھے گمراہ، نیم وا چشم سے کرتے تھے سوئے خیمہ نگاہ، تن زخمی میں جو بھی کان ستم گڑتے تھے، خاک سے اٹھتے تھے اور کانپ کے گر پڑتے تھے، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جہاں جھکا کے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کا، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہم سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے جب سر امام حسین نیزے پہ نصب کیا جانے لگا تھا، اس وقت کی روایات کو راوی کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے مرثیے کی طرف۔ سر امام نیزے پر نصب کیے جانے کی روایت ہے یہ مرزا دبیر کی زبانی۔ بلا کے بن میں جو زہرا کا گھر تباہ ہوا، بلا کے بن میں جو زہرا کا گھر تباہ ہوا، تمام خلق میں شور بقا و آہ ہوا، گہن میں آ گیا سورج جہاں سیاہ ہوا، حسین تشنہ دہن فدیائے الہ ہوا، امیر فوج کی جانب ستم شعار جلا، سر حسین لیے شمر ناب قات جلا، شکی کے سامنے جا کر کہا مبارک ہو، رسول پاک کا گھر لٹ گیا مبارک ہو، ریاض فاطمہ غارت ہوا مبارک ہو، شہادت پسر مرتضیٰ مبارک ہو، یہ کہہ کے گوہر غلطاں زمیں پہ دے پٹکا، جفا شعار نے قرآن زمیں پہ دے پٹکا،
خدا کی شان بنی فاطمہ حقیر ہوئے، ردائیں چھن گئی گر جل گیا اسیر ہوئے، امیر کون و مقام کے حرم فقیر ہوئے، نئے ستم پہ مہیا جوان و پیر ہوئے، سحر سے باغ محمد کے سب شجر کاٹے، قریب شام شہیدوں کے تن سے سر کاٹے۔ امیر فوج نے حوری کو تب یہ حکم دیا، سوار دوش پیمبر کا سر سینہ پہ چڑھا، وہ نابکار یہ سنتے ہی نیزہ لے کے اٹھا، قریب فرق جو آیا تو دل لرزنے لگا، زمیں سے سر سرور نہ اٹھ سکا اس سے، ریاض حق گلے تر نہ اٹھ سکا اس سے۔ ملا یہ حکم کہ سجاد ناتواں کو بلاؤ، اسیر درد و الم کو ایک اور طوق پہ نہ آؤ، مریض آل کو میری طرف سے جا کے سناؤ، اسی میں خیر ہے عابد سر حسین اٹھاؤ، کریں جو عذر تو جلدی انہیں ادھر لاؤ، رسن میں مثل گناہگار باندھ کر لاؤ۔ یتیم شاہ کو ناری جو کھینچتے لائے، تو شمر نے کہا کیوں اے حسین کے جائے، تمام گھر بھی لٹا دل پہ داغ بھی کھائے، فقیر ہو گئے پر صخر سے نہ باز آئے، جفاؤں پر بھی اثر مطلق نہیں ہوتا، سر حسین زمیں سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ گفتگو یہ غضب اور یہ جفا دیکھو، امام کا یہ ادب شان کبریا دیکھو، وہ تازیانہ بیداد آ گیا دیکھو، ذرا مریض مصیبت کی یہ دوا دیکھو، یہ خوف ہے کہ نہ بزم عزا تڑپنے لگے، بس اتنا کہتا ہوں زین العبا تڑپنے لگے۔ پکارتے تھے کہ اکبر میری مدد کو آؤ، علی کا واسطہ بیمار کربلا کو بچاؤ، سکینہ بھائی پہ اپنے تمہیں کرم فرماؤ، قریب نہر ہوں گے چچا انہی کو بلاؤ، یہ ناتواں پہ ضرب درشت تو دیکھیں، ذرا حسین کے وارث کی پشت تو دیکھیں۔ کبھی پکاری کہ اے ابو تراب کے جائے، مریض بھوک میں کب تک یہ نعمتیں کھائے، ندا یہ آئی میں قربان میرے دکھ پائے، لئیں سے کہہ دو سر اٹھ جائے گا نہ گھبرائے، خود اپنے لال سے بنت رسول لپٹتی ہیں، ابھی حسین کے سر سے بطول لپٹی ہے۔ کچھ اس طرح سے آج کی مجلس صوم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اختتام کی طرف جاتے ہوئے بی بی فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ کے احساسات کا بھی تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ چاند صغریٰ کو محرم کا نظر آیا، چاند صغریٰ کو محرم کا نظر آیا ہے، یاد کن دیکھا مدینے سے سفر آیا ہے، اب نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے میرے گھر کی رونق، میرے اس گھر پہ اداسی کا فقط سایہ ہے۔ روایت میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگ جو تھے وہ محرم کا چاند دیکھا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی کہ ہم جان جاتے تھے کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے۔ آل ابا نے جو مصائب دیکھے، جو مصیبتیں دیکھی، ان کا احوال تو کسی طور پہ یہاں سے باہر ہے۔ ایک اتنا سی کوشش تھی، دعا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ قبول فرمائے۔ اپنی اگلی مجلس کی طرف بڑھیں گے، اپنے اگلے سفر کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اگلے سفر میں کچھ نئے مصائب لے کے آئیں گے، آپ کے حضور پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔